اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. تو میرے پاس کلپ آتے رہتے ہیں نا, تو وہ میں آج اپنے بھانجے سے ذکر کر رہا تھا, ہم لوگ آ رہے تھے اکٹھے, تو میں نے کہا یار یہ موٹیویشن اسپیکر سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کوئی ایسا نہ ہو کسی اسپیکر کے ساتھ میرا کلپ چلا دیں کہ دیکھو اس کی بات کر رہے ہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. اور میں نے بتایا بہت سے اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا بعض لوگ, ان میں چھوٹی بات تو ہے ہی نہیں ان کے پاس, چھوٹی موٹی تو بات. جب بھی ایک کلپ شروع ہوگا نا, ایک بات کان کھول کے سن لیں آپ لوگ, ایک دم آدمی کہتا ہے یار اب پتہ نہیں کیا چیز مارکیٹ میں آنے والی, ایک بات ایک دم نا ایسا لگتا ہے جب بس اب تو ختم بھائی. اچھا یہ یوٹیوب اور فیس بک نے نا پوری دنیا کو ایک ہی صفحے پہ اکٹھا کر دیا ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا میں ایسے کبھی کبھار اسپیکر کو سنتا ہوں, ایک بات نیچے پھر میں کرتا ہوں تو میرا کلپ کوئی آیا ہوا ہوتا ہے. اچھا اس طرح اس میں ایسا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ایک بات کان کھول کے, مجھے اس میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے نارمل وے میں نا, بس اتنا نہیں ہے بھائی, صحیح ہے نا, ہلکا پھلکا ہی ہے, کوئی بہت اچھے بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بہت زیادہ کامیاب ہونے کی کوشش کرو, پیسہ کمانے کی, غربت میں مر گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. آئی بس مجھے خود بڑی ٹینشن ختم ہو رہی ہوتی ہے نا سن کے یار کہ تم تمیز سے مسئلہ ہی حل کر دیا. سکسیس کی کوشش کرو, کامیابی کی نہیں ملتی بھاڑ میں جائے, ایسی کی تیسی, کامیابی گئی کہاں, دل لینے. کیا کرنا ہے بھائی, دنیا مسافر خانہ ہے میرے بھائی, خدا کو راضی کرو یار. سب سے آسان کام دنیا میں کیا ہے؟ ہمارا ویژن بہت کلیئر ہے, ہمارا دعویٰ بہت آسان ہے کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا, اپنے لیے بنایا, اس کو خوش رکھو ایسی کی تیسی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنا آسان ہو گیا نا. جو کرنا ہے بھائی اس کو خوش کرنے کے لیے کرو, اور یہ یقین رکھو آپ جو کرو گے ہوگا وہ نہیں ہوگا کیا, جو اللہ چاہے گا. آپ اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرو, اس کے لحاظ سے اپنا ہدف بھی بناؤ, ویژن بھی بناؤ, محنت بھی کرو. محنت میں کوتاہی ہو جائے توبہ استغفار کرو. 100 بار بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو 100 بار بھی توبہ کرتا ہے, اللہ ایک بار بھی اسے مایوس نہیں کرتا. اچھا بننے کی کوشش میں لگے رہو. اگر اللہ خوش ہے, اور یہ یقین نہیں کرو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, ڈرتے رہو کہ ہو سکتا ہے مجھ سے ناراض ہو, لیکن امید بھی رکھو کہ ہو سکتا ہے مجھ سے خوش ہو. تو حدیث میں آتا ہے جس کی یہ کنڈیشن ہوگی نا اس کی بخشش لازمی ہوگی, اللہ کا یہ وعدہ ہے. کوشش میں لگا رہے, مایوس نہ ہو. بخشش کس نے کرنی ہے آخرت میں؟ اللہ نے کرنی ہے. تو جب بخشش اللہ نے ہمارے حضرت کتنے پرہیزگار تھے, کتنے پرہیزگار تھے. حضرت فرماتے تھے کہ میں جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے مایوسی ہونے لگتی ہے, لیکن پھر جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ بخشش اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی رحمت سے ہی ہوگی, تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے لیے تو اللہ نے کتنا آسان راستہ کہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہم نالائقوں میں نہیں چھوڑا اللہ نے کہ تم جب تک تمہاری زندگی ہے یہ اصولوں پہ نہیں ہوگی وقت تو بخشوں گا ہی نہیں میں تمہیں. صحیح ہے نا. ہمیں کہا ہے انسان کے بچے بننے کی کوشش کرو, بس تم لڑکھڑاتے یعنی پھسلتے پھسلتے بھی چلو گے, آؤ گے تو بخشنا کس نے ہے؟ میں نے ہے نا, میں نے بخشنا ہے. تو بس مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہو. غلطی ہوتی ہے توبہ کرو, معافی مانگو. 100 بار غلطی ہوتی ہے 100 بار توبہ کرو, کوشش میں لگے رہو. اور اتنی امید میں بھی نہ آ جاؤ کہ گناہ کرو اور تمہیں خوف ہی ختم ہو جائے کہ یار جو مرضی کرتے رہو بخشش ہوگی. تو الایمان بین الخوف والرجاء, امید اور خوف کے درمیان میں ہے. اور یاد رکھو اسی سے انسان کی زندگی خوش بھی گزرتی ہے. اگر امید اور خوف دونوں نہ ہو نا, خالی امیدیں ہوں تو انسان اترانے لگتا ہے. یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے چیز. خوف ہی خوف ہو تو نا امیدی ہونے لگتی ہے, یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے. اسلام نے وہ لائف اسٹائل دیا ہمیں اور وہ نظریہ اختیار کرنے کا حکم دیا جس سے ہماری زندگیوں میں بھی بیلنس رہے اور سکون رہے. اگر آپ کو خوف نہ ہو نا ہلکا پھلکا سا, تو چیزوں کے آنے کی خوشی بھی نہیں ہوتی. دیکھو غریب آدمی کو جب کوئی تحفہ دو کیسا خوش ہو جاتا ہے. مالدار کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ اس کو آپ اگر نلی نہاری بریانی ڈال کے نیمبو نچوڑ کے کھلا دیں تو کیا اس کو ہوگا, یار یہ تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں. اور اگر غریب آدمی کے پاس کچھ آئے ہی نہیں تو بھی ٹینشن میں جائے گا. تو دونوں چیزیں نا, فقر کا خوف اور غنا کی امید, یہ جب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں
تو خوشی اس وقت ہوتی ہے انسان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ جب آتے ہیں نا کلپ, ایک بات کان کھول کے سن لینا, ایک دم میں ہل جاتا ہوں, پتہ نہیں کیا لے کر آئے گا نا مارکیٹ میں, تو لوگ بھی ایسا, پھر کلیپنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو میں بہت دفعہ سن کے میں نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ رزلٹ کیا نکلا ہے اس کا, کیا کریں ہم, کیا کریں. تو رزلٹ کوئی خاص نکلتا نہیں ہے, بس باتیں ہیں, کرتے چلے جاؤ, وہ اگلے بھی سنتے ہیں ماشاء اللہ زبردست. ایک وہ ہمارے بھانجے نے ایک پوسٹ شیئر کی کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر نے کہا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. نیچے لکھا ہوا تھا یہ بات بتانے کے یہ 1.5 لاکھ روپے لیتا ہے. مجھے اتنی ہنسی آئی ہے نا, اتنی ہنسی آئی کہ میں نے اس کو شاباش دیا. میں نے کہا یار ایسا خاندانی کام کیا ہے نا. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو موٹیویشنل اسپیکر ورک شاپ کے پیسے لے رہا ہے تو غلط کر رہا ہے, یہ ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن بعض ایسے لالچی ہیں نا, ایسے لالچی ہیں کہ منہ سے کوئی اچھا جملہ نکلوانے کے جب تک پیسے نہیں دو گے منہ سے پھوٹیں گے ہی نہیں کبھی کچھ. یہ تو لالچ ہے یا نہیں ہے یار؟ کبھی فری میں بھی کوئی اچھی بات کر دیا کرو. ہمارے ایک دوست ہیں سلیمان احمد, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, وہ بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ورک شاپ کرواتے ہیں, دبا کے پیسے لیتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ فری میں کرا رہے ہوتے ہیں کہ یار ان غریبوں کے پاس, بیچاروں کے پاس پیسے کہاں سے آئے. تو اچھا انسان صرف انہیں کو تو نہیں بنانا ہے نا, دوسروں کو بھی. انہوں نے ایک دینی ادارے کو ورک شاپ کروائی, 30 لاکھ روپے اس میں خرچ کیا اپنی جیب سے. سمجھ رہے ہیں کتنا روپے خرچ کیا؟ کہ یہ مدرسے کے طلبہ, ان بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو کچھ اور ہیں بھی مذہبی اسکالر ہیں وہ, تو پڑھے ہوئے بھی ہیں, نفسیات بھی پڑھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کرائی کو اپنی جیب سے کیا خرچ کیا؟ 30 لاکھ روپے. ان کے کھانا, ان کے ہوٹل کا انتظام, کہ بھائی یہ ان کو تو جب آپ قربانی دیتے ہو نا میرے بھائی, پیسے کی خرچ کرتے ہو لوگوں کے اوپر, تو پھر لوگوں کو یقین آتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے, خیر خواہ. مالداروں سے لے رہے ہیں, اس لیے لے رہے ہیں کہ بھائی ان کو فری میں بات, اول تو خود بھی تو انسان نے گزارا کرنا ہے نا. اگر فری پھوکٹ میں ہی کرے گا تو بیوی بچوں کو کہاں سے پالے گا؟ تو پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے, ڈاکٹر بھی لیں پیسے بھائی, موٹیویشنل اسپیکر بھی لیں, فری پھوکٹ میں کام نہ کریں, لیکن پیسہ ہی کو سب کچھ نہ بتائیں. ایسا نہ ہو کہ یہ بتانے کے لیے بھی آپ کو 1.5 لاکھ دینا پڑے کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا. تو بڑا اچھی پوسٹ کسی نے چلائی تھی, پھر لوگ اپنے اپنی جس سے ٹرک نکالنی ہوتی ہے اس کی تصویریں لگا کے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. یہ غلط ہے. تو جس کو جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کی تصویر پیچھے لگا دیتا ہے. لیکن بعض دفعہ یہ صحیح بات کی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, اور یہ بات بتانے کے میں کم از کم 1.5 لاکھ روپے لیتا ہوں. اس بارے میں آپ دیکھو, علماء کو لوگ مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں آپ کو میں بتاؤں کہ جتنا مولوی فری میں انسانیت کی خدمت کرتا ہے نا, اتنا آج بھی دنیا میں کوئی نہیں کر رہا. لوگوں کو چند مولوی نظر آتے ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. اگر یہ مولوی اپنی اسپیچز کے پیسے لینا شروع کر دیں نا, تو یہ اپنے پرسنل جہازوں میں گھومنا شروع کر دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پرسنل جہازوں میں. تبلیغی جماعت دیکھو پوری دنیا میں جا رہی ہے اپنا پیسہ خرچ کر کے. ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں نا پیرس میں, جرمنی میں, ابھی ایک ہفتے میں میرے 3 کل میرا ایک بیان ہوا ہے 2.25 گھنٹے کا. میں تعریف کے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مولویوں پہ بڑا طنز کرتے ہیں کہ ابے یہ پیسہ کمانے کی مشینیں, ابے یہ پیسہ. 2.25 گھنٹے کا بیان ہوا ہے, اور یہ تو ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے کسی بیان کا کوئی پیسہ کبھی بھی نہیں ہے, کبھی بھی نہیں لیا ہم نے. بعض لوگ کہتے ہیں اصل میں عزت ہو رہی ہے نا اس لیے پیسہ نہیں مل رہا, تو لوگ سن تو رہے ہیں بات کو. تو یہ جو بیانات کا شوق ہے نا, یہ کوئی بھی چیز جب انسان کو شوق ہوتا ہے نا وہ چند دفعہ میں ہوتا ہے, اس کے بعد وہ شوق کیا ہو جاتا ہے, ختم. جب شہرت مل جاتی ہے, تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے, تو آدمی کہتا ہے ہو گیا نا اب کیا کریں. تو میں اپنی بات نہیں, ہم سے جو بڑے علماء ہیں وہ تو اور محنت کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو صرف مولانا, اور یہ زیادہ تر انڈیا پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے, ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. یہاں قاریوں کو دیکھ لو, 8-8 10-10 گھنٹے جو مدرسوں میں جن تنخواہوں میں پڑھا رہے ہیں نا, وہ تنخواہ آپ کسی مزدور کو دے کے دکھا دو کہ تو یہاں بیٹھ جا, اس تنخواہ پہ مزدور نہیں کام کرے گا, اور قاری بیچارہ مدرسے میں محنت کر رہا ہوتا ہے. امام لوگوں کو لوگ کہتے ہیں تنخواہ لے کے پڑھاتے ہیں, وہ تنخواہ تو اپنے بچے کو دے اور بٹھا ذرا جو تنخواہ اماموں کو مل رہی ہے. آپ کہتے ہو 5 نمازیں تو پڑھانی ہے, 5 نمازیں تو پڑھانی ہے, لیکن فجر سے لے کے عشاء تک وہ کیا ہوتا ہے, باؤنڈ ہوتا ہے.
تو یہ مولویوں کا ایک ایسا پازیٹو چہرہ ہے, لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے وہاں بھی جب نیچے لوگوں نے کمنٹس کی ہوتے ہیں, ابے یہ مولوی نوٹ چھاپ رہے ہیں, ابے یہ مولوی یہ کر رہے ہیں, ابے یہ مولوی یہ کر رہے ہیں. آپ ذرا اس کو کمپیئر کرو نا. میں کراچی یونیورسٹی میں کہیں اپوائنٹمنٹ کی بات چل رہی تھی, تو مجھے بھی کئی سال پرانی بات ہے, مجھے بھی بلایا انہوں نے, تو ویسے انٹرویو چل رہا تھا. انہوں نے کہا جب آپ کا یہاں سیٹ اپ ہو جائے گا تو پھر لیکچر کے 1 گھنٹے کے اتنے پیسے ملیں گے. میں حیران ہو گیا, ابے 1 گھنٹے کے اتنے پیسے ملیں گے یار بڑی. تو میں نے کہا اتنے ملتے ہیں یہاں لوگوں کو؟ انہوں نے کہا بھائی 1 گھنٹے کے لیکچر کے اتنے پیسے ہیں. میں نے کہا بڑے مزے ہیں یار, ہم تو 2-2, 3-4 گھنٹوں کے لیکچر دے رہے ہیں فری میں. تو یہ کیا ہے بھائی حساب کتاب؟ تو لیکن ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا مدرسے میں, بھائی دین کی خدمت آپ نے کرنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. رزق کون دے گا؟ تو اللہ دے ہی آ رہا ہے, الحمدللہ دے ہی آ رہا ہے. پھر رزق کے اسباب اور وسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا, ہاں میں مانتا ہوں کچھ مولوی غلط ہیں, کچھ غلط ہیں, تو کچھ تو ہر فیلڈ میں غلط ہوتے ہیں بھائی. کچھ ایسے ہیں ان کے خلاف میں ہمیشہ بولتا ہوں. مسجد بنا لی, دبا کے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا مسجد کے نام پہ, اس کا کوئی حساب نہیں ہے کہاں جا رہا ہے, لاکھوں روپے کھا رہے ہیں. وہ اصل میں مولوی ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ چور ظالم قسم کے اچکے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. گیٹ اپ کیا بنا لیتے ہیں وہ مولوی والا. پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی مولانا لگا دو, کسی کے ساتھ بھی مفتی لگا دو. ایک صاحب کہنے لگے وہ فلاں مفتی صاحب نے یہ حرکت کی ہے, دیکھو مفتی ایسے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ کو یہ کس نے کہا کہ وہ بندہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ بھی تو ان کو مفتی کہہ رہے تھے. میں نے کہا وہ پبلک کہہ رہی ہے تو ہمارے منہ پہ بھی اب نام ہی کا حصہ بن گیا مفتی فلاں صاحب. تو پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی مفتی کا لفظ تھوپ دو, کسی کے ساتھ بھی اسکالر کا لفظ تھوپ دو, کسی کو بھی ڈاکٹر کہہ دو, سب مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. تو کچھ ہوتے ہی نہیں, اور پھر بھی اگر کوئی ہوتے بھی ہیں تو 100% تھوڑی دنیا میں کوئی. اسی طرح بعض مدرسے کے, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی کہیں بدگمان نہ ہو, بعض مدرسے کے محتمم کیا کرتے ہیں, بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے یار نوٹ چھاپنا ہے میں نے, تو کیسے چھاپوں؟ وہ داڑھی رکھتا ہے, گیٹ اپ بناتا ہے قاریوں والا مولانا والا, اور چند عربی حدیثیں یاد کر لیتا ہے. یہ ہو سکتا ہے مدرسے میں پڑھ لیتا ہو, کیا جا رہا ہے اس میں. اس کے بعد کہتا ہے نوٹ چھاپنے کا طریقہ یہ ہے کہ یتیم خانہ کھولو, 4-6 یتیم بچے لا کے رکھ لو اس میں, اور ان کے نام پہ ہماری قوم تو دیکھتی نہیں ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے, دبا کے نوٹ دینا شروع کر دیتی ہے. پھر وہ مدرسے کے محتمم صاحب کے پاس اس چندے کے پیسوں سے لینڈ کروزر آتی ہے, پھر وہ ان کے گاؤں میں پراپرٹی بننا شروع ہو جاتی ہے, اور یتیم بچے بھی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کتنے نیک مدرسے کے محتمم ہیں, ماشاءاللہ بچوں کا کتنا خیال. او بھائی جتنا کھلا رہا ہے نا اس سے زیادہ یہ کمبخت کھا رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے میں مانتا ہوں, لیکن سب ایسے میجورٹی الحمدللہ علماء میں آج بھی کم پیسوں میں انسانیت کی خدمت بہت زیادہ. ہم جو فتوے لکھتے ہیں ایک فتوے میں ٹھیک ٹھاک تحقیق کرنی پڑتی ہے. 1 روپیہ بتاؤ کسی سے ایک فتوے کا آج تک ہم نے لیا؟ یا ہمارا جو دفتر ہے نا, ادھر بہت سارے مسائل آتے ہیں, لوگوں کی ڈاک آتی ہے, اس میں بڑی تحقیقات کرنی پڑتی ہیں, ریفرنسز ڈھونڈنے پڑتے ہیں, اس کے بعد جواب لکھتے ہیں, لمبے جواب ہوتے ہیں, ان کو کمپوز کیا جاتا ہے, پھر جواب دیا جاتا ہے. آپ کسی سرکاری ادارے میں جاؤ یا کہیں اور جاؤ, آپ بولو کہ مجھے یہ ریسرچ کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے, اس کا جواب چاہیے, وہ کہے گا تو میرا کیا لگتا ہے بھائی. ہم یہ سارا کام اپنے خرچے پہ کرتے ہیں, اور پھر جو بل آتا ہے دفتر کا, وہ بل بھی اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں, وہ بھی کوئی چندہ بندہ نہیں ہے. دفتر تو کسی نے بنا کے دے دیا ہمیں, وہ بھی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مخیر, وہ کہتے ہیں ہم صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں. ہم نے کہا ہمارے غریب سا دفتر ہے, چھپڑ وہ اس میں شیٹیں ویٹیں پڑی ہوئی بنا دو, تو اللہ کا شکر ہے بعض لوگوں نے کہا دفتر بنا دیا. وہ بھی ہماری جیب میں تھوڑی گیا ہے, وہ بھی ایک وقف کیا نا, مرنے کے بعد جو مولانا وہاں بیٹھیں گے وہ میرے ذاتی میں تھوڑی لگا ہے, وہ صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو پھر جو فتوے لکھ رہے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے ایک فتوے پر, بعض دفعہ 1 ہفتہ لگ جاتا ہے. سب فری کا کام ہے, کوئی کسی سے پیسہ نہیں لیا جاتا, بلکہ حتی الامکان اس میں بھی میں کوشش کرتا ہوں اپنی کمپیوٹر بھی میں نے جو میرے جو شاگرد مفتی بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو کمپوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ کمپیوٹر بھی میں نے اپنی جیب سے لے کے دیا ہے کہ بھائی ہمیں بھی تو صدقہ جاریہ کی ضرورت ہے. تو یہ اسٹائل آپ کو مولویوں کے علاوہ کہیں بھی اتنا زیادہ نظر نہیں آئے گا, تھوڑا تو ہوتا ہے. تو
تو اس لیے اور ہمیں فخر ہے کہ یار اللہ ہم اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں. کوئی افسوس نہیں ہے کہ یار یہ فری پھوکٹ میں لوگ ہم سے اتنا کام لے رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے تو اللہ سے زندگی بھر دعائیں مانگی, اللہ ہم سے دین کا کام لے لے, انسانیت کی خدمت لے لے. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے انسانوں کی خدمت کا کام لے رہے ہیں. کتنی دفعہ ہمارے مشورے ہوئے کہ یار یہ ملاقاتوں کا سیٹ اپ بند کرو یار. بہت دفعہ ہمارے مشورے ہوئے ہیں کہ یار اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اور لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, اپنے گھریلو جھگڑے فلانا ڈمکانا وراثت کے پھڈے, تو بھائی یہ ختم کرو سیٹ اپ. تو ہم کیوں ختم نہیں کرتے؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں یار ہم نے جو علم حاصل کیا ہے تو وہ تو گائیڈنس کے لیے کیا ہے نا, لوگوں کی خدمت کے لیے. بعض دفعہ کسی نے کہا کہ پھر فیس رکھ لو. میں نے کہا یار یہ غیر اخلاقی حرکت ہوگی, صحیح ہے نا, یہ کیا ہوگی, یہ غیر اخلاقی. ہم کیوں فیس رکھیں بھائی؟ ہم فری, ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ تو خدمت کے لیے کیا نا. اگر فیس ہی رکھنی ہے تو وہ کیا خدمت ہو گئی پھر؟ حالانکہ شرعاً جائز بھی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عالم فتویٰ دینے کے پیسے لے سکتا ہے کیونکہ ٹائم لگا رہا ہے نا وہ, لیکن میں نے کوئی مفتی نہیں دیکھا جو پیسے لیتا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ آپ کو صرف مسلمانوں میں نظر آئے گی یہ چیز, اور علماء میں یہ نظر آئے گی آپ کو. تو اس لیے چند 2 نمبر قسم کے مولوی دیکھ کے نا, سب کو دیکھ کے چاول کی طرح نہ سمجھا کریں. جیسے دیکھ کے چند چاول چیک کر کے آپ نے حکم لگا دیا پوری دیکھ گل گئی ہے, تو یہ مولوی ہیں, یہ دیکھ کے چاول نہیں ہے. 2 نمبر بھی ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ عوام کے دل میں خود ایک عقیدت محبت ڈال دیتے ہیں, عقیدت ڈال دیتے ہیں اللہ عوام کے دل میں کہ یار یہ کتنے اخلاص کے ساتھ صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کر صبح تک اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر رہے ہیں, پھر یہ اللہ خود عوام کے دل میں ڈالتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو بعض بڑے علماء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھر خود لا کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ان کی قربانیاں کتنی ہیں, اور ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے, یہ بغیر لالچ کے اگلا محبت میں دے رہا ہے. یہ اس لیے انکار نہیں کر رہے کہ انکار کرنے میں سامنے والے کی توہین ہے, وہ اس چکر میں لے رہے کہ یار اگلے کی انسلٹ نہ ہو اس لیے ہدیہ قبول کر لو. تو جب کوئی دیکھتا ہے نا لفافہ آ رہا ہے تو پھر دیکھا یہ مولوی کس پہ چلتے ہیں, لفافوں پہ چلتے ہیں. اب یہ تو جس بیان میں جاؤ 6 لفافے یہاں, ایک یہاں پر ادھر پکڑا ہے, یہ پکڑ ذرا ادھر. اب کل میں گیا نا, میں تو فری میں گیا تھا, 2.5-3 گھنٹے کا بیان ہوا, اس کے بعد سے میرا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. تو وہ 2-4 محبت کرنے والے بڑے انتظار کو, انہوں نے مجھے کوئی سوٹ دے دیے, وہ 3 تھیلے دیے, تینوں میں سوٹ, سلے ہوئے سوٹ ہوتے ہیں نا. اب وہ عقیدت محبت میں ہم نے لے لیا, اب کیا کر, میں نہیں لوں. اب میں وہ سوٹ اٹھا کے لا رہا ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں ہاں بھائی یہ ہوتا ہے مولویوں کے مزے دے گا, تھیلے بھرے ہوئے آ رہے ہیں بھائی 3 سوٹ. تو ابے بھائی ہم نہ اس لیے گئے, نہ ہماری یہ نیت. تو 1 گھنٹے پہ 1 سوٹ مل گیا. ہماری نہیں ملتا پھر بھی ہم جاتے بھائی. تو اگر اب پھر بھی مل گیا تو اللہ کی نعمت ہے نا یہ, تو اللہ کی, اب اس پہ تو خوش ہو جاؤ نا کہ یار چلو مولوی کو اللہ فری پھوکڑ میں کھلا دیتا ہے. تو یہ ہے اس ہدیوں کی حقیقت. بلکہ مجھے تو کنٹینیو ایک صاحب تھے, وہ ہمارے بیچارے جدہ سے آتے تھے, جب بھی آتے کھجوروں کا ڈبہ لے کے, اجوا کھجوریں پھوڑ دیتا تھا پورا. مجھے اجوا کھجور بڑی پسند تھی, پھوڑنا شروع کر دی میں نے. ان کو منع کر دیا, میں نے کہا آپ ہمیشہ نہ لایا کریں. مجھے اب شک ہونے لگا ہے کہ پتہ نہیں آپ مجبور ہو کے تو نہیں لے کر آ رہے کہیں. بعض دفعہ عادت پڑ جاتی ہے نا, آدمی سوچتا ہے کہ ہمیشہ لے کے جاتا ہوں, اس دفعہ بغیر ڈبے کے گیا, ایسا نا مفتی صاحب کہیں یہ کیا ہو رہا ہے, پھر ڈبہ ہی کہاں, ڈبہ ہی. تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نہ لے کر آئیں. پھر وہ عقل مند آدمی تھے, رک گئے, وہ نہیں لے کر آئے پھر. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مولاناؤں کو مل رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ آپ کو دل کی حالت کیا پتہ میرے بھائی. تو بعض دفعہ ہو جاتا ہے, اور یہ بھی ان لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں جو بیچارے عوام میں کام, بیچارے تو نہیں کہنا چاہیے, جو کام کر رہے ہیں عوام میں, کیونکہ مل رہے ہیں نا. جو بیچارے مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو طلبہ میں تدریس, ان کو تو یہ بھی نہیں ملتے. اور ایک بات میں KPK والوں سے کہتا ہوں یار, دیکھو میں پنجاب میں بھی رہا ہوں, میں اگرچہ موضوع ہٹ رہا ہے لیکن یہ بات آئے گی نہیں. KPK والوں سے بھی کہتا ہوں, میں پنجاب میں بھی رہا ہوں. پنجاب میں مولویوں کو ہدیے دبا کے دیے جاتے ہیں. KPK میں کھانا کھلانے میں تو ماشاءاللہ ہمارے پٹھان بھائی بہت آگے ہیں. مولویوں کو تنخواہیں نہیں دی جاتی صحیح طریقے سے, مسجدوں کے اماموں کو. اور میں ان سے KPK والوں سے کہتا ہوں, اپنی مسجد کے امام کو نا لفافے میں پیسے ڈال کے ہدیہ دیا کرو,
KPK میں جو اماموں کی حالت ہے نا وہ بہت ہی خستہ حالت. اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں اور دے کیا رہے ہوتے ہیں, چاول کا بورا بھجوا دیا ان کے گھر میں جی. ٹھیک ہے نا بھائی, جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو امام کے لیے بھی پسند کرو. خود چاہتے ہو کہ پیسے ملے نا, جب آپ جاتے ہو مدرسے میں, جو اس میں جاتے ہو آپ آفس میں, تو اگر آپ کو تنخواہ ملنے کے بجائے چاول کا بورا پکڑا دیں, آپ بولے ابے مجھے پیسے دے یار. امام پر تو یہ لازم ہے کہ وہ کبھی لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھے. ہمارے حضرت وصیت کیا کرتے تھے کہ جس امام کے دل میں لالچ آ گئی نا, اللہ کی طرف سے ایسی پھٹکار ہوتی ہے اس کے اوپر, زندگی بھر اللہ اس کو لوگوں کا محتاج بنا دیتے ہیں. امام عالم مستغنی ہو, کس کی جیب میں کیا ہے, کون جیب میں کھجانے کے لیے ہاتھ ڈال رہا ہے, کون پیسے نکالنے کے لیے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. بعض دفعہ وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ جیب میں پینٹ میں ہاتھ ڈال رہا ہے, خارش ہو رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہو شاید پیسے نکال رہا ہوگا. تو عالم دین کو لوگوں کی جیبوں پہ نظر, بالکل ایسا استغنا ہو, 1 روپیہ نہیں بھائی, کس کی جیب میں کیا ہے. بعض دفعہ سیٹھ صاحب کسی امام کو اپنی آمدن بتاتا ہوا ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار بتا دیا نا میں تاجر ہوں, اب یہ چندہ مانگے گا بھائی, یہ فوراً بھائی یہ پنکھا ہے, یہ فلانا, یہ ڈمکانا. یہ غلط ہے بھائی. کبھی بھی کسی ذاتی آدمی سے چندہ نہ مانگا, مان گئے تیری اتنی آمدن ہے تو اب یہ نل کے لگوا دے, نہ. عمومی بیان ہو, مسجد میں یہ ضرورت ہے, جس نے لگوانے لگا دے بھائی, نہیں لگانا تو بڑھ میں جاؤ, تمہاری مرضی. جو ہمارا کام تھوڑی, اللہ کا کام ہے, کرنا ہے کرو, نہیں تو نہیں کرو. امام مستغنی ہو, لیکن پبلک کو چاہیے کہ امام غریب ہے تو آپ اس کا خود خیال کرو. پنجاب میں عام طور پہ, سب جگہ نہیں لیکن عموماً پنجاب میں خیال میں نے دیکھا ہے کیا جاتا ہے, امام سے اگر مطمئن ہو جائیں نا لوگ تو پنجاب والے لوگ دبا کے لفافے دیتے ہیں. میں 1 مہینہ وزیر آباد میں نے امامت کی ہے, میں وہاں بیان 2003 یا 4 کی بات ہے یہ. تو میں تو خدا نہ خواستہ کوئی ہدیوں کی نیت سے نہیں گیا تھا, نہ میری نیت تھی, ہمیں بڑوں نے سکھایا ہی نہیں تھا, ہمیں کہا تھا فری پھوگڑ میں جا کے دین کا کام کرنا ہے. تو میں 1 مہینہ گیا اپنی فیملی کے ساتھ, میں گھر میں رہا, تو میں نے وہاں بیانات شروع کیے. صبح بیان, شام تراویح, رمضان تھا تراویح کے بعد بیان, فجر کے بعد, ظہر کے بعد مسائل. 1 مہینہ میں نے جو میں نچڑ سکتا تھا نچڑ گیا. اس کے علاوہ الگ سے بیانات, پھر ادھر بیان کے لیے, ادھر بیان کے لیے. اب کیا ہو رہا ہے, ہر تھوڑی دیر میں کوئی بندہ وزیر آباد میں, حضرت یہ آپ کو تھوڑا سا کام ہے, حضرت سائڈ پہ آئیں جی فرمائی. میں نے کہا مسئلہ پوچھ رہا, میں نے کہا ابے نہیں بھائی نہیں حضرت, میں نے کہا یار اچھا زبردست یار, میں گن رہا ہوں بھائی یہ کیا ہے. دوبارہ ہم نے شروع کیا. الحمدللہ اپنے دل کا خیال کرتے تھے کہ لالچ پیدا نہ ہو, بس اللہ کی طرف سے اب اتنے اخلاص سے دے رہے ہیں. پھر ہم بیٹھ گئے جی, ہم نے بیان کیا, تو پھر کوئی سیٹھ صاحب آئے, حضرت وہ آپ سے ذرا کام ہے. 1 مہینہ میں رہا ہوں, سحری افطاری, اب گھر میں سحری بنانے نہیں دی ان لوگوں نے, 1 دن سحری نہیں بنانے دی. کبھی کوئی اٹھ کے آ رہا ہے, وہ دودھ لے کر آ رہا ہے, کبھی کوئی دہی لے کر آ رہا ہے, یہ سحری پائے لے کر آ رہا ہے, افطاری میں چیزیں. ابے میں نے کہا یار کیا ماشاءاللہ یہ پنجاب کے لوگ مولوی, تبھی تو اتنے ماشاءاللہ مولانا بھی وہاں کے. میں ایک باریک سا تھا بالکل, وہاں جتنے میں نے مولانا دیکھے نا ماشاءاللہ زبردست قسم کے. اور ایسے مولانا, میرا ایک جگہ بیان ہوا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کراچی کے مولانا آ رہے ہیں, اس وقت ظاہر ہے یہ ویڈیو وغیرہ نہیں ہوتی تھی, خطیب آ رہے ہیں بیان کے لیے. میں گیا تو لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ خطیب کہاں ہے بھائی. میں نے کہا میں ہوں, کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں بھائی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے خطیب, اتنا پتلا اتنا باریک. اب تو میں پھر بھی وزنی ہو گیا تھوڑا سا, اس وقت میں بالکل باریک سا. تو کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ہو گئے, یہ کون سا ہے. میں نے کہا بھائی ہم کراچی میں اسی ٹائپ کی, یہ جو تم لوگ کو پائے اور یہ بریانیاں پھڑوائی جا رہی ہیں نا, یہ پنجاب میں پھڑوائے, کراچی میں ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. عزت دیتے ہیں کراچی میں بھی الحمدللہ, لیکن وہ پنجاب کا تو ایک الگ ہی حساب کتاب ہے. وہ صبح جناب سحری آ رہی ہے, پھر افطاری آ رہی ہے, پھر یہ آ رہا ہے, بھائی بس کرو, پھر لفافے الگ آ رہے ہیں. تو میں جب آیا تو میری جیبیں کیا ہیں, بھری ہوئی. ہم نے کہا بہت مزے ہو گئے بھائی. پھر انہوں نے مجھے روکا کہ حضرت یہاں اب آپ امامت کرو گے. پھر وہ روزانہ آپ بیٹھتے تھے, اب آپ کو جو ہے نا, بڑے خوش تھے میرے بیانات سے وہ. انہوں نے کہا اب جو ہے نا آپ یہاں یہ گھر بھی آپ کو دیں گے, حج بھی آپ کو کرائیں گے, اور تنخواہ بھی, وظیفہ بھی اچھا ملے گا. آپ نے اب کراچی جا رہے ہو, ماں باپ سے ملو,
اور واپس آ جاؤ. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ مجھے پتا تھا کراچی میں یہ ابھی تک میں تھوڑا سا ہی فرق آیا ہے. مجھے پتا تھا کراچی میں یہ مزے نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا بھائی میں جامعۃ الرشید کا آدمی ہوں, میرے بڑے شیخ ہیں, ان سے پرمیشن لے لو. ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے, وہ جہاں تشکیل کریں گے ہم وہاں جائیں گے. تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ہدیہ دے رہے ہیں, کہ آپ کی محبت ہے, یہ ہم دل و جان سے, آپ نے اتنا ہمارا خیال کیا تو بڑی محبت ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ یہ بہتر سمجھیں گے کہ میرا یہاں رہنا ضروری ہے تو آپ نکالنے کی بھی کوشش کرو گے نا, ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اور اگر وہ یہ سمجھیں گے میرا واپس جانا ان کی نظر میں بھائی دین کی خدمت کے لیے زیادہ بہتر ہے, تو آپ میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دو, آپ کروڑوں روپے میرے قدموں میں لا کے رکھ لو, آپ بولو حج کیا ہر سال حج کرائیں گے, میں یہاں نہیں ٹھہروں گا. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اس کی گوٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, یعنی یہ جو ہے نا ان کے بڑوں سے پوچھنا پڑے گا. تو بڑوں نے اجازت نہیں دی کہ نہیں آپ کو آنا پڑے گا, آپ کراچی واپس آ جاؤ. تو میں واپس آ گیا. اس کے بعد دوبارہ جو تھوڑا بہت بڑا تھا کراچی کے ماحول میں وہیں ویسے ہی آ گیا دوبارہ. یہ تو میں اپنی ذمہ داری پہ موٹا ہوا ہوں, جو تھوڑا بہت ہوا ہوں میں اپنے خرچے پہ. لیکن مجھے ایک اندازہ ہو گیا یار پنجاب والے مولاناؤں کو ماشاء اللہ کھلاتے ہیں. تو کے پی کے میں بھی سخاوت ہے, یہ نہیں ہے کہ سخاوت نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو توجہ دلانی پڑتی ہے. کھلاتے کے پی کے والے بھی بہت ہیں ماشاء اللہ, لیکن اماموں کی پیسوں سے مدد جتنا پنجاب میں رواج ہے وہ رواج نہیں ہے. ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہاں, ایبٹ آباد میں. تو پشاور وغیرہ کی, مردان پشاور ان شہروں کی بات کر رہا ہوں نا. ایبٹ آباد تو پنجاب ٹائپ کا ہی لک ہے نا اس کا. تو کے پی کے میں کئی عرصے سے سوچ رہا تھا کے پی کے والوں کو بولوں گا آپ لوگ سخاوت تو بھائی کے پی کے میں بہت ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. وہاں سے تو بغیر کھائے بھاگنا بہت مشکل ہے. صحیح ہے. ایک دفعہ تو ہم اتنا کھلایا ہمارے پٹھان بھائیوں نے, میں تو بہت محدود کھاتا ہوں. نکلا پھر دوسرا آیا, چل بھائی مفتی طارق مسعود ہے وہی جو ویڈیو والا, آ جا بھائی ہم پناہ مانگ رہے ہیں یار, بس بھائی نہیں کھا سکتے یار. خیر ان کی محبت بہرحال وہ پھر بھی جوس ووس لے آئے. ہم نے کہا چلو ساتھ رکھ لیں گے, جب یہ والے کی تہ ذرا بیٹھے گی نا پھر انشاءاللہ کھائیں گے. سخاوت بہت ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن علماء کے ساتھ مالی تعاون جتنا ہونا چاہیے میرا خیال ہے اتنا نہیں ہے. تو کے پی کے میں مولاناؤں کی مالی لحاظ سے حالت تھوڑی کمزور ہوتی ہے, تو اس کو توڑا. لیکن عالم کو بہرحال یہی چاہیے وہ کبھی بھی کسی پہ نظر نہ رکھے, جو استغنا کے ساتھ وقت گزارے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی, دوبارہ سے جلدی سے ہم اس کی طرف آتے ہیں جو میں بات لے کے چلا تھا کہ بھائی جو مذہب نے آپ کو گائیڈنس دی ہے نا, ہم جو بات کریں گے تو وہ نسبت کس کی طرف ہوگی, اللہ کی طرف ہوگی. اگر وہ اللہ ہی کی طرف ہے تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے, اس میں رجوع نہیں ہوگا. اسلام نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی وہی بات, وہی اصول اسلام کے آج بھی موجود ہے. 1920 تک خلافت عثمانیہ چلی ہے انہی قوانین پر. آج بھی بہت سارے اسلامی کنٹریز انہی قوانین پہ چل رہے ہیں. کچھ تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں, وہ زمانے کے لحاظ سے نہیں, وہ تو خواہش نفس کی بنیاد پہ کی ہیں انہوں نے. تو اپنے گھروں میں بھی میرے بھائی اسلام لے کر آؤ, اپنی ذات پہ بھی کیا لے کر آؤ, اسلام. یہ قابل تبدیل نہیں ہے. اگر آپ نے اسلام کے علاوہ کوئی اور لائف اسٹائل اختیار کیا نا, ٹھوکریں کھاتے رہو گے اور رائے آپ کی چینج ہوتی رہے گی. آج ادھر کل ادھر پرسوں ادھر, پھر کبھی وہ صحیح لگے گا, کبھی گٹکے والا صحیح لگے گا آپ کو, صحیح ہے نا, کبھی لوگوں کے گٹکا تو صحیح نہیں ہے, چھٹا ہونا چاہیے, کبھی آپ کو چرسی صحیح لگیں گے, پھر آپ کہو گے یار پینے کا بھی تو ٹرائی کر کے دیکھیں نا, پھر کبھی آپ کہو گے یار فلمیں دیکھنی چاہیے, کبھی نہیں دیکھنی چاہیے, کبھی یہ ہونا چاہیے, کبھی وہ ہونا چاہیے, گرل فرینڈ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, ابا اماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور بھائی یہ بحث کو ختم کر دو, جو اللہ رسول نے کہا وہ ہوگا, جو کہا کہ نہیں کرو وہ نہیں ہوگا, ختم. اللہ اس کے رسول نے ہر قسم کے نشے کو حرام قرار دے دیا. کیا خیال ہے, اب نہ چرس ہوگی, نہ ہیروئن ہوگی, نہ گٹکا ہوگا. کیوں گٹکا کیوں نہیں ہوگا, اس لیے کہ نقصان دہ چیز ہے بھائی. لا تہلکوا انفسکم, ہم اپنی باڈی کے مالک نہیں ہیں. اللہ نے کہا اپنی جان کو تم ہلاک نہیں کر سکتے. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ جو نوالا آپ نے کھانا کھایا نا, پیٹ بھر گیا, الدر المختار فقہ کی بڑی زبردست کتاب ہے,
کل ایک صاحب مجھے کھانے پہ ملے, کہنے لگے کہ یہ فقہ کے حوالے نہ دیا کریں, آپ قرآن حدیث کی بات کیا کریں. میں نے کہا اس کا مطلب فقہ جو ہے نا وہ تورات اور انجیل سے اخذ کیا گیا ہے. کیسا دماغ بن رہا ہے یار لوگوں کا. میں نے کہا فقہ میں جو لکھا ہوتا ہے وہ قرآن حدیث ہی سے لکھا ہے. ہاں کوئی بات اگر کسی انسان نے غلطی سے غلط لکھ دی ہو تو وہ پھر ہم اس کی کریکشن کر دیتے ہیں, بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے, غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے. تو حضرات فقہا نے لکھا ہے, الدر المختار بڑی مشہور کتاب ہے, کہ جو نوالا آپ نے جب کھانا کھا لیا نا آپ کو تسلی ہو گئی, اب آپ کو پتہ ہے یہ والا جو میں نوالا لے رہا ہوں نا یہ میری صحت برباد کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرے گا. اب اس سے کیا ہوگی, تو وہ نوالا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ نوالے ایسے ہوتے ہیں ٹرائی کرتا ہے انسان, وہ اس کو اس میں داخل نہیں کریں گے ہم, لیکن ایک حد تو ایسی آئے گی نا. ہم تو ٹرائل بیسس پہ کھا رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ پیٹ تو بھر گیا, جتنی ضرورت تھی ہو گئی پوری, یہ والا نوالا شاید میں بھی اس کی ضرورت ہو, نہیں تو ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو, لیکن کہیں سے میدا کھانچا وانچے میں ڈال ہی دے گا اس کو, تو چلو ایک ٹرائی کر لیا. پھر آدمی کہتا ہے اب یہ والا بھی ہو سکتا ہے. تو ایک ٹائم ایسا آئے گا آپ کو یقین ہوگا کہ یہ والا اب نوالا ایسا ہے کہ جتنے کھانچے تھے بھر گئے, اب یہ نقصان پہنچانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا. تو فقہا نے کیا لکھا کہ یہ نوالا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں بھائی, قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو خود ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو. تو آپ تو بھوڑ رہے ہو یار, برباد کر رہے ہو اپنے آپ کو, اپنی قبر خود کھود رہے ہو آپ بیٹھ کے. تو آپ مجھے بتاؤ, حالانکہ وہ جو نوالا ہے نا وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے, زیادہ زیادہ موشن لگ جائیں گے آپ کو, الٹیاں ہو جائیں گی خود سے, پھر آ کے سیٹ 4 دن کے بعد ہو جاؤ گے. لیکن یہ جو گٹکے کا نوالا ہے نا یہ اس سے کئی گنا زیادہ نقصان دہ. میں نے اپنے دوستوں کو جو اسکول میں ہمارے دوست تھے گٹکا کھایا کرتے تھے, 3 موتیں تو میرے سامنے ہیں جوان اپنے دوستوں کی, جن میں ایک کی 35 سال عمر ہوگی, 36 سال ہوگی, ایک کی میرا خیال ہے 30 سال ہوگی, ایک کی بھی اسی طرح ہی, 3 بندے. اور ایک تو ایسے تھے جو کچھ عرصہ پہلے ملنے کے لیے آئے اور کہنے لگے گٹکے کی وجہ سے نا میرا یہ آپریشن ہو چکا ہے, اب ٹھیک ہو گیا ہوں, دعا کریں. تھوڑے دن میں اطلاع ان کا بھی انتقال ہو گیا. وہ آپریشن, کینسر کا آپریشن اتنے آرام سے تھوڑی ہوتا ہے, وہ کہیں سے بھی زخم رہ جائے دوبارہ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھو کیسے کھائے جا رہے ہیں. اگر آپ مذہب کو فالو کرو گے تو اب یہ سوچنے کا آپ کے پاس آپشن ہی کیا ہو گیا, ختم. اللہ کا شکر ہے ہم کیوں نہیں کھاتے گٹکا, ہم کیوں نہیں پیتے جو وہ والی جو چیزیں جو وہ لوگ پیتے ہیں بھائی, اس لیے کہ اب میں بحث میں ہی نہیں پڑتا نا, ہمیں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک عام آدمی شراب پی رہا ہے, وہ سوچے گا کہ پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے. اس کو کچھ کہیں گے بھائی نہیں پینا چاہیے, ڈاکٹر کہیں گے اس کا نقصان ہوتا ہے, کچھ ڈاکٹر کہیں گے اتنا نہیں ہوتا جتنا بنایا ہوا ہے. گورے بھی تو پیتے ہیں نا, 80 سال تک زندہ رہتے ہیں. تو جب آپ کنفیوژن میں آتے ہو نا تو آپ کے لیے ایک برائی سے بچنا بہت مشکل. اسلام نے آپ کے لیے دروازہ بند کر دیا بھائی, شراب کا ایک قطرہ, حالانکہ وہ نقصان, ساری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ 2-4 قطرے پی لینے سے, 2-4 گھونٹ پی لینے سے کیا ہو جائے گا, تھوڑا سا ٹن ہوگے نا, وہ بھی شروع میں ہوگے, جب عادی ہو جاؤ گے تو ٹن ہونا بھی چھوڑ دو گے آپ. تو پوری دنیا کا ڈاکٹروں کا اتفاق ہے بھی 2-4 قطروں سے, 2-4 گھونٹ سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اسلام نے ایک قطرے پر بھی آپ پر کیا لگا دی, پابندی. اب اگر آپ مذہب کو فالو کرو گے, یار اس کنفیوژن سے ہمیشہ کے لیے مذہب نے ہمیں نکال دیا. اس کو تو یہ تو کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑا دھونا پڑتا ہے, پینا تو بہت دور کی بات. تو کنفیوژن دور کر دی کہ نہیں کر دی؟ لوگ اپنے ابا اماں کے بارے میں کنفیوژن میں ہیں, گوروں کی کتابیں پڑھتے ہیں, ہیومن رائٹس اور ماں باپ کا بھی حق ہے اور فلانے کا بھی حق ہے, تو اتنا حق نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا وغیرہ وغیرہ. اسلام نے سیدھی بات کہتی, بھائی وہ جیسے بھی ہوں مشرک ہیں, تم پہ زبردستی شرک پر مجبور کر رہے ہیں, بات ان کی نہیں ماننی, فالو قرآن و سنت کو کرنا ہے. ابا اماں کی بات جو شریعت کے خلاف ہو نہیں ماننی. تو ان کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے, اچھا سلوک کرنا ہے. بس کیا کرنا ہے بھائی, کنفیوژن ختم ہو گئی نا, ابا ظالم ہے, اماں یہ کرتی, ابا وہ کرتے ہیں. بھائی جو مرضی کرتے ہیں, تمہیں تو جنا ہے نا. اللہ میاں نے اچھے ابا کا بارے میں تھوڑی کہا کہ اچھا سلوک کرنا ہے, اللہ میاں نے تو کافر باپ کے بارے میں کہہ دیا جس سے برا اللہ کی نظر میں کوئی ہے ہی نہیں. کنفیوژن ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟
ابھی ایک صاحب بیان میں کہہ رہے تھے کہ ابو جہل کی بیوی جو ہے وہ بھی تو ماں ہے, اس کے قدموں میں کہاں سے جنت. بھائی ابو جہل کی یا ابو لہب کی بیوی کافر ہے, اس کے قدموں میں اس کے لیے جنت نہیں ہے, اس کی اولاد کے لیے بہرحال جنت ہے. چاہے کسی کی ماں ابو جہل کی بیوی کیوں نہ ہو, تو بچوں کے لیے قرآن کا حکم یہی ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے, چاہے وہ جائے جہنم میں, وہ اس کا ہیڈک ہے, وہ اللہ جانے وہ جانے. ابراہیم علیہ السلام کا نہیں قرآن نے واقعہ بیان کر دیا, کافر باپ ہیں, بت بناتے ہیں, بت بیچتے ہیں, اور اولاد کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر تو نے بت پرستی اختیار نہیں کی یا تبلیغ کرنا بند نہیں کی, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں, سلام علیک, کیا کہہ رہے ہیں, آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی, میں آپ کے لیے اپنے رب سے کیا کروں گا, استغفار. بعد میں اللہ نے پابندی لگا دی استغفار پر, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا رسپانس تو یہی گیا, انہو کان بی حفیہ, میرا رب آپ پہ مہربان ہو یا نہ ہو, مجھ پہ ہے بہرحال, تو ہو سکتا ہے میری وجہ سے آپ کو بخش دے. کیسا خوبصورت رپلائی ہے یا نہیں ہے. تو کنفیوژن مذہب نے ختم کی کہ نہیں کی. ہاں ایک اشکال آپ کو ہوگا کہ یار اتنا نیک بن کے ابا کے سامنے ہے بڑا مشکل کام, کیونکہ بعض دفعہ ابا بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. اب اتنا ہی جھکے رہو گے تو کوٹتے رہیں گے, پیٹتے رہیں گے, دباتے چل. آج مسئلہ یہ ہے نا کہ جو بچہ شریف ہو ماں باپ اسی کو دباتے چلے جاتے ہیں, دباتے چلے جاتے ہیں, دباتے چلے جاتے ہیں. تو قرآن نے وہ کنفیوژن دور کر دی. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا, تم نیک بننے کی کوشش کرو, غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے گا. یعنی ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ بالکل ابراہیم جیسے بن جاؤ, وہ تو اللہ کے خلیل تھے, تم تو کراچی میں رہتے ہو, یہاں تو ڈپریشن کے اور بہت سارے مسائل ہیں. تو کوشش کرو, اللہ نے کوشش کا مکلف بنایا, اس کے خلاف کبھی ہو جائے تو کیا کرو, اللہ سے توبہ استغفار ہے, اللہ غلطی ہو گئی, غصے میں میں نے منہ سے ابا کے سامنے یہ لفظ نکل گیا, مجھے معاف کر دے, آئندہ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا. دوبارہ ہو جائے دوبارہ توبہ کر لو, 3 دفعہ ہو جائے 3 دفعہ توبہ کرو, کوشش کرو کہ آئندہ نہ ہو. 100 بار ہوتا رہے 100 بار توبہ کرتے رہو. کنفیوژن ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. مذہب کو فالو نہیں کرتے نا, بڑی مشکلات ہیں. پھر آپ کہو گے وہ صحیح ابا کی تو اصلاح حقوق ہونے چاہیے, غلط جب ابا ہی غلط ہے. عقل نہیں آپ کو گائیڈ کرے گی, عقل بیڑا غرق کر دے گی آپ کا. یہ جتنے فلاسفر ہیں نا, یہ کھوپڑی استعمال کر کر کے ابا اماں کو کے حقوق بھی ضائع کر دیے انہوں نے, بہن بھائیوں کے حقوق بھی ضائع کر دیے. اب صلہ رحمی میں عقل کیا کہتی ہے, بھائی جو اچھا سلوک کر رہا ہے اس سے تو کریں گے, جو نہیں کر رہا اس سے ہم نہیں کریں گے. اسلام نے کہہ دیا بھائی کہ قطع رحمی, صلہ رحمی, رشتہ داری جوڑنے کا مطلب نہیں کر رہا نا اچھا, پھر بھی آپ نے اس لیے اچھا کرنا ہے کہ آپ کی بھائی, آپ کا بھائی آپ کی بہن ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اچھا کرنے سے اگر نقصان ہونا شروع ہو جائے, قطع رحمی کا ذریعہ بنے, تو پھر تھوڑا ریزرو ہو جائے, کیونکہ مقصد تو اچھے سلوک کا جوڑنا تھا نا. وہ جوڑنے سے مزید ٹوٹ رہا ہے رشتہ, تو شریعت کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا نا. بالکل اس کی مثال ایسے جیسے باپ یا ماں اگر بہت زیادہ برا سلوک کر رہے ہوں, بہت ظلم کر رہے ہوں, تو ہم کہتے ہیں بھائی الگ ہو جاؤ. وجہ کیا ہے کہ اب ساتھ رہنے میں بجائے محبت, کیونکہ اسلام چاہتا ہے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو, تو یہ جو قریب ہونا ہے یہ اچھے کے بجائے کس کا ذریعہ بن رہا ہے, برے سلوک کا. تو اس سے شریعت کا مقصد حاصل ہونے کے بجائے ضائع ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن یہ جو آپ دور ہو رہے ہو یہ بھی اس لیے کہ سلوک کیا ہو آپ کا اچھا ہو, کیونکہ دور رہ کر آپ کو پتا ہے کہ میں نسبتاً بہتر سلوک کر سکتا ہوں. مقصد پھر بھی اس میں آپ کنفیوز نہیں ہو رہے, سمجھتے ہو, مقصد میں کنفیوز نہیں ہو رہے. بہت سارے اسلام کے احکام, نماز پڑھنی ہے آپ کو, یہ آپشنل نہیں ہے. روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے آپ کو رمضان کا, یہ آپشنل نہیں ہے. زکوٰۃ نکالنی ہی نکالنی ہے, قربانی اگر واجب ہے تو کرنی ہی کرنی ہے, لوگوں سے مسکرا کے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے. غصے میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو استغفار کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ بھی لچک بھی رکھی ہے, کیونکہ نیچرل ہے نا, نیچر ہے نا. تو انسان تھوڑی کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے بالکل ایک دم سیدھا سیدھا چلتا رہے گا, آڑے ترچے ہوتے رہو تو دوبارہ لائن پہ. اب ایک کراچی کی روڈوں پہ سفر جو کرتا ہے اس کو تو یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے نا. آپ بتاؤ کراچی میں کوئی ایک مائی کا لال ایسا ہے جس نے ہمیشہ پورا روڈ پہ ہی سفر کیا ہو, کچے میں اتارنا پڑتا ہے آپ کو, کھڈا آ رہا ہے آگے, گٹر آ رہا ہے. ابھی میں نیو کراچی کے راستے سے جا رہا تھا تو وہ ایک اتنا بڑا گٹر کھلا ہوا ہے نا, اس سے ایسی نہریں بہہ رہی ہیں نا گٹر لائنوں کی. نیو کراچی میں دیکھا ہے آپ لوگوں نے آگے جا کے,
میں نے اپنے جو میرے گارڈ تھے ان سے میں نے بولا کہ یار یہاں گاڑی روکتے ہیں. ابھی ہم نے سوئٹزرلینڈ کے ولاگ بنائے, پیرس کے بنائے, جرمنی کی آبشاریں. میں نے کہا بہترین ہو جائے گا یار. تو میں نے کہا دیکھو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس آپ جا کے دیکھو میرے مشورے پر. جب آپ نیو کراچی والے راستے سے گلشن معمار جاتے ہو نا, راستے میں پورا جو سوات کا دریا ہے نا, مذاق نہیں کر رہا میں, آپ سمجھو گے یہ دریا کے اتنا پانی گٹروں سے ابل رہا ہے. آج صبح اس میں ایک ٹرک الٹا ہوا تھا نا. اچھا میں روزانہ دیکھتے تھے اس میں ٹرک الٹ کیوں نہیں رہے. اتنے بڑے بڑے کنٹینر کی آپ اس کی حوصلے کو داد دو ڈرائیوروں کے کہ اتنے بڑے بڑے کنٹینر, وہ بھی حوصلہ گورا ہوگا وہ چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے گا بھائی میں کنٹینر الٹ جائے گا, لیکن رسک لیتے ہیں ہمارے ڈرائیور, رسک لیتے ہیں یار. گزار کے دیکھو یار, اللہ بڑا مہربان ہے. ایسے ایسے یار میں تو یعنی وہ بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ کنٹینر الٹے گا تو 25-30 آدمی یہاں ہلاک ہو جائیں گے. وہ لوگ بھی رسک لے رہے ہیں, وہ نیچے سے آرام سے گزر رہے ہیں. نہ ان کو ڈر لگ رہا ہے نہ کنٹینر والے کو ڈر لگ رہا ہے. تو میں حیران کہ یار یہ الٹا, آج دیکھا الٹا ہوا ہے ایک پھنسا ہوا ہے وہاں پہ, آدھا یوں ہوا ہے 45 کے زاویے پہ نا, گرا بھی نہیں ہے اور اللہ نے ایمان کی برکت سے اس کو بچا لیا. ڈرائیور پتہ نہیں کہاں سے اترا ہوگا, دیکھا تھا نا, یہ بھی میرے ساتھ تھا, اس سے پوچھ لیں. یوں ٹرک یوں ہوا ہے. پھر ہم نے کہا اب تو راستہ ہی بند ہو گیا, کم از کم ایک آبشار کے بیچ میں سے ہم گاڑی لے کے جایا کرتے تھے. اب ہم گلیوں میں گھسے ہیں تو گلیوں میں گھس گھس کے آگے جا کے گئے ہیں تو تمبو لگا ہوا ہے, کیونکہ کوئی کسی کو تمیز نہیں ہے. شادی کرنا ہے, عقیقہ کرنا ہے, روڈ بلاک کر کے تمبو لگا کے کھڑے ہو جاؤ. ایک طرف ہم پیرس سے ہو کے آ رہے ہیں, وہ خوبصورت مناظر, ٹریفک, تمیز. اپنے کراچی میں آئے تو آبشاروں کے اسٹائل کیا ہو گئے. تو ہم اتنی مشکل سے گاڑی گھما گھما کے گلیوں میں گیا, وہ تمبو لگایا ہوا ہے آگے. بھائی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, عقیقہ ہو رہا ہے, کسی کی بہن کی شادی ہو رہی ہے, کسی کی باپ کی شادی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. ابھی کوئی تمیز نہیں ہے یار, یہ روڈ پہ تم نے لگا. پھر وہاں سے نکلے, پھر گھما گھما کے اتنی مصیبت سے یوں یوں کر کے کلاس میں 15 یا 20 منٹ میرا خیال ہے لیٹ پہنچاؤں گا. تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا یار یہاں ایک ولاگ بناتے ہیں ہم, کہ آئیے ہم پہلے میں اس میں یہ کہوں گا آئیے آپ نے پیرس کی آبشاریں دیکھیں, ابھی تو ویسے دکھائی نہیں ہے, گرمیوں میں جائیں گے تو دکھائیں گے انشاءاللہ, اور سوئٹزرلینڈ میں, اور آئیے ہم آپ کو کراچی خوبصورت آبشار, اور پھر یوں یوں کر دو آپ گٹر کے نا ابل کے اتنے ابل رہے ہیں نا لائن سے. اور یہ جو ہمارا شاگرد ہے نا, یہ جو گارڈ ہے, یہ اس کا گھر ہے اس طرف. جب ابھی بارشیں نہیں ہو رہی تھیں تو اس نے کیا کیا ہے بیچارہ, اگلے دن میرے پاس آیا, کہہ رہا ہے میں بائک لے کے جا رہا ہوں, میں یہاں تک پانی میرے, اور 3 بوڑھے, ایک بیچاری بوڑھی عورت اور 2 بوڑھے آدمی پانی میں بہہ رہے ہیں. خیر بچا لیا ان کو زندہ. تو یہ حالات ہیں یار, آپ خود اندازہ لگاؤ. اللہ آپ شارے ہیں. تو شکر ہے خوشی اس پہ ہوئی کہ وہ مجھے اس پہ نہیں ہوئی تھی کہ گر گئے ہیں, غم اس خوشی بچنے کی ہوئی جب انہوں نے بتایا نا ان بوڑھوں کو ہم نے نکال لیا. تو یہ حالات ہیں, یہ بارش کے بغیر یہ آبشاریں ہیں. بارش ہو تو حسن کے مناظر, وہ تو ایسا مزہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو سوئٹزرلینڈ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. یہ حسن ہے ہمارے کراچی کا الحمدللہ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, یہ کیا چل رہا تھا. بس بات کو ختم کرتا ہوں میں, بہت ہو گیا. ہاں تو میرے بھائی میں یہ بات کر رہا تھا کہ مذہب پہ چلو گے نا تو آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی. آپ کو ایک ٹریک نظر آئے گا, یہ سیدھا راستہ ہے. تو اس میں اگر جیسے کراچی کی یہاں مثال آئی تھی کہ بھائی تھوڑا سا آگے گٹر مٹر آ بھی گیا تو اٹھا کے پھر بھی روڈ پہ ہی آنا ہے نا, یہ تھوڑی کہ اسی میں نہر میں ہی بہ جائے گا جا کے وہ. تو اگر تھوڑا بہت انسان سے غلطی ہو جائے, آڑا ترشا ہو جائے, ابا کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات ہو گئی, کبھی بدتمیزی ہو گئی, تو بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اچھا آخری بات, ابا سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ تو اگر کبھی کبھار ہو جائے تو ابا سے بھی مانگیں, اگر آپ کی عادت ہی ہو گئی ہے تو صرف اللہ سے ہی مانگ لیں. کیونکہ بار بار معافی مانگتے ہوئے بھی وہ شرم کی بات نہیں ہے. اچھا یہ وہ ابا بھی اس سے پریشان ہو جائے گا کہ بس کر یار کوئی اور کام کر دو. تو پھر اللہ سے مانگو اور اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھ لو. تو یہ ایک اصول اور ضابطہ شریعت نے, اور بہت سارے اس میں احکام ہیں, لیکن کنفیوژن نہیں ہے. سمجھتے ہو, کسی اسلام کو چھوڑو گے کنفیوژن ہی, ساری زندگی ٹھوکریں ہی کھاتے رہو گے, اسی میں مر جاؤ گے. تو
یہ ہے حساب کتاب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, موٹیویشن ہمیں اسلام سے لینے کی توفیق عطا فرمائے, جو میں نے اصل بیان شروع کیا تھا. اور وہ جو پھر ایک دم آتے نا, یہ ایک دم کر کے یوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, بولا بھائی تو اگر شریعت کے مطابق کر کچھ اور کام کر لو, تو جا کے اسلام کے مطابق بات کر رہا ہے تو ایک نہیں تیری 6 باتیں یاد رکھیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. اسلام کے مطابق نہیں کر رہا تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو بیٹھ کے. اچھا میرے بھائی, آپ کے نوجوان, آپ کے بیان میں نوجوان زیادہ تو ان کو ترغیب میں داڑھی رکھ لیں. بھائی میں نوجوانوں کو کہتا ہوں, دیکھو در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا کام ہے. تو جوانی میں داڑھی رکھ لو یار, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اس کا ثواب ملے گا, ہمت کر لو.